بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک عظیم ہستی کی ولادت ہوئی جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، جنہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور امت محمدی کی خدمت کو اپنایا۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام حسن علیہ السلام، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز ادا کر لی تو اسی وقت امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ نے عصر کی نماز ادا کی۔ پیارے ناظرین، امام حسن علیہ السلام کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک طرف آپ کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ہے اور دوسری طرف آپ کی پرورش بھی آغوش رسالت میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو نبی پاک نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ آپ نے خود امام حسن علیہ السلام کے کان میں اذان دی، اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا اور 7ویں دن اکھری کا کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کے بال منڈوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے 7 سال تک نبی پاک کی صحبت پائی۔ ایک مرتبہ حضرت محمد منبر پر جلوہ افروز تھے اور حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ نبی پاک کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی امام حسن علیہ السلام کی طرف، پھر آپ نے فرمایا، یہاں میرا بیٹا سید سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے بیچ صلح کرائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی محبت اور معافت نے اس پیشن گوئی کو پورا کر دیا۔ آپ کی اس صلح سے اسلام کی عظمت اور دین مصطفیٰ کی سربلندی کا ایک نیا باب کھلا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی کنیت ابو محمد تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ کنیت حضرت محمد نے تجویز فرمائی تھی۔ نبی پاک آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو کبھی آپ کے گالوں کو چومتے، کبھی آپ کے لبوں کو، کبھی آپ کی زبان مبارک کو اپنی زبان مبارک سے چوستے، کبھی اپنی گود میں کھلاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی اپنے پیٹ پر بٹھاتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جب نبی پاک سجدے میں ہوتے تو امام حسن علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ نبی پاک نہ صرف انہیں بیٹھنے دیتے بلکہ ان کی خاطر سجدے کو طویل کر دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نبی پاک سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا چہرہ مبارک، سینہ اور قد مبارک اپنے نانا نبی پاک سے بہت زیادہ ملتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک روز فرمایا، کاش تم کوئی تقریر کرو تاکہ میں بھی سنوں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے شرم آتی ہے، میں آپ کے سامنے زبان کھولوں۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت امام حسن علیہ السلام انہیں دیکھ نہ سکیں۔ امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سنتے رہے۔ جب امام حسن علیہ السلام اپنی تقریر ختم کر کے چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک ہی نسل تو ہے جس میں ایک دوسرے کا فرزند ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بہت کم بولتے تھے اور اکثر خاموش رہتے تھے، لیکن جب بولتے تو کوئی ان کے سامنے لب بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام عورتوں کی محفلوں میں بہت کم شریک ہوتے اور لڑائی جھگڑوں میں کبھی نہ پڑتے۔ آپ کسی کے معاملے میں دخل اندازی بھی نہیں کرتے تھے، لیکن جب کوئی آپ سے رجوع کرتا تو حکمت اور دلیل کے ساتھ بات سمجھا دیتے۔ آپ علیہ السلام نے 3 بار اللہ کی راہ میں اپنا مال نکال دیا، 2 مرتبہ مال نکال دیا، 2 مرتبہ ایسا کیا کہ خود کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا۔ آپ نے 25 بار پیدل حج ادا کیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین
علیہ السلام میں سے جب کوئی گھوڑے پر سوار ہوتے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑتی تو وہاں دوڑ کر آگے بڑھتے اور رکاب یعنی زین کی پٹی تھام لیتے اور اسے اپنے لیے شرف سمان سمجھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم اپنے کندھوں پر حضرت حسن علیہ السلام کو لے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک شخص نے کہا، صاحبزادے کتنی اچھی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول پاک نے فرمایا، اور سوار بھی بہترین ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے شاہ سواریوں میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں حضرت حسن علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک روز حضرت حسن علیہ السلام آئے اور رسول پاک کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ کر دکھایا اور کہا، امام حسن علیہ السلام نے اسی طرح رسول پاک کی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ پھر رسول اکرم نے اپنا مبارک منہ کھولا اور حضرت حسن علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ بات رسول پاک نے 3 بار فرمائی۔ پیارے ناظرین، حضرت امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار جب آپ مدینہ منورہ کی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک نوعمر حبشی غلام بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ اس کتے کو کھلاتا۔ اسی طرح اس نے پوری روٹی آدھی آدھی بانٹ کر کھا لی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اسے پوچھا، تم نے کیوں اپنی آدھی روٹی اس کو دے دی اور خود زیادہ حصہ نہیں کھایا؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، میری آنکھیں اس کی آنکھوں کو دیکھ کر شرم محسوس کر رہی تھی کہ میں زیادہ کھا جاؤں اور اس سے کم ملے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا، میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا، اور یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بھی ابان کا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں یہیں بیٹھے رہنا۔ حضرت حسن علیہ السلام وہاں سے گئے، اس غریب کو بھی خرید لیا۔ پھر جب واپس آئے تو اس غلام سے فرمایا، میں نے تمہیں خرید لیا۔ یہ سن کر وہ غلام اٹھ کر بولا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں آپ کا حکم ماننے والا ہوں اور فرما بردار ہوں۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا اور یہ باغ بھی تمہیں دے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام حسن اور حسین علیہ السلام رسول پاک کے ہم شکل ملتے جلتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد نے فرمایا، میرا یہ بیٹا حسن 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور جب ہمارے نبی حضرت محمد اور 4 خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا تو یزید پلید نے چاہا کہ ان دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس کی حکومت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اسی وجہ سے یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو پھسلا کر اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ انہیں ایسا زہر دے جس سے پھر کبھی نہ اٹھ سکے۔ ظالم یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے کہا، اگر تم امام حسن علیہ السلام کو زہر دو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا اور تم محل کی رانی بن جاؤ گی۔ یزید بہت عرصے سے اس سازش میں تھا کہ کسی طرح حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ دونوں حضرات راستے سے ہٹ گئے تو وہ پوری سلطنت پر اکیلا راج کر سکے گا۔ جب یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو زہر دینے کے لیے کہا تو وہ لالچ میں آ کر راضی ہو گئی۔ اس نے کئی بار امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا لیکن ہر بار اللہ کے حکم سے زہر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار اس بد نصیب عورت نے ایک ہیرے کو باریک پیس کر اسے پانی میں ملا دیا اور اسے اسی گھڑے میں ڈال دیا جس سے حضرت امام حسن علیہ السلام رات کو اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 17 صفر کی رات حضرت امام حسن
علیہ السلام رات کو سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا۔ اس وقت بی بی زینب اپنے مصلے جائے نماز پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے بھائی کی آواز سنی وہ فوراً ان کے پاس پہنچی۔ تب حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بی بی زینب، میں نے ایک بہت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں تمہیں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب نے کہا، بھائی جان کیا خواب دیکھا ہے؟ تب حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ، میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میری والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا سے شکایت کی، اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینے میں مجھے اور میرے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہت ستایا گیا، لوگ ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہتے رہے۔ تو میرے نانا جان نے فرمایا، اے میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد مجھ سے ملنے والے ہو۔ جیسے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئیں کہ ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ بی بی زینب کے والد حضرت علی اور والدہ بی بی فاطمہ پہلے سے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور اب معصوم بی بی زینب صرف اپنے دونوں بھائیوں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سہارے تھی۔ ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ تب حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بہن مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ بی بی زینب گھڑے سے پانی نکالنے لگی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہی آج ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے گھڑے سے پانی نکال کر اپنے بھائی کو پلا دیا۔ یہ وہی پانی تھا جس میں امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے زہر ملا دیا تھا۔ زہر والا پانی پینے کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کے جسم کے اندر ہی اندر زہر اثر کرنے لگا۔ ان کی آنتیں کٹنے لگی، انہیں خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں، ان کے جسم کے اندر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔ یہ دیکھ بی بی زینب بہت ڈر گئیں اور زور زور سے رونے لگیں۔ اتہاس لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ زہر کے اثر سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی آنتوں کے 100 ٹکڑے ہو گئے اور آپ 3 دنوں تک خون کی الٹیاں کرتے رہے۔ زہر کے اثر سے چہرہ مبارک نیلا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے جو اگر کسی اور پر ڈال دی جاتی وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج اگر کوئی مدینہ آ کر دیکھ لیتا تو وہ سمجھ جاتا کہ رسول اللہ کا یہ پیارا نواسا زہر کے اثر سے کیسے تڑپ رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو امام حسن علیہ السلام کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینے میں نیک اور اللہ والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وہ رو رو کر بے حال تھے۔ بی بی زینب اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو تڑپتے ہوئے دیکھتی جاتی اور اللہ کے حضور چپ چاپ اپنی جھولی پھیلا کر فریاد کرتی، اے میرے اللہ، میرے بھائی کو شفا عطا فرما۔ پیارے ناظرین، آج مدینے کے ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں جو انسان زہر سے تڑپ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی تھی جسے ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ اپنے مبارک کندھوں پر بٹھا کر بازار کی سیر کروایا کرتے تھے اور فرماتے، اے لوگو، یہ دونوں حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام میرے بچے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی، لیکن آج رسول اللہ کے پیارے نواسے کو زہر دے کر اس طرح تڑپایا گیا کہ ان کا چہرہ نیلا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر باہر آنے لگی، خون کی الٹیاں ہونے لگیں۔ بس تقدیر کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، جاؤ میرے جنت کے پھول حضرت امام حسن علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میرے اس پیارے پھول کو ظالموں نے بہت تڑپایا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا، کیونکہ باہر کا کوئی شخص یہ سب نہیں کر سکتا، وہ گھر کا ہی کوئی تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی تھی۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے بیوی سے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ جب ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس دردناک خبر کا پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئی اور فرمانے لگی، بھائی جان، بس ایک بار مجھے اس شخص کا نام بتا دیجئے جس نے آپ کو زہر دیا۔ یہ سن کر امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور پوچھنے لگے، حسین، اگر میں نے تمہیں اس کا نام بتا دیا تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ امام حسن علیہ السلام نے غصے سے جواب
जवाब दिया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी और दर्द भरी आवाज़ में फरमाया, फिर तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगर जहर देने वाला वो नहीं हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्ज़ाम लग जाएगा। अगर जहर देने वाला वही शख्स है तो अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। फिर 3 दिन बाद वो मनहूस लम्हा भी आ पहुंचा। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी वफ़ात करीब नज़र आने लगी तब उन्होंने अपने छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पास बुलाया और फरमाया, हुसैन जाओ मेरी नानी हज़रत आयशा से जाकर पूछो कि क्या उनका नवासा हज़रत हसन अलैहिस्सलाम अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन हो सकता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जल्दी से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँचे। गम और आंसुओं में डूबी आवाज़ में उन्होंने फरमाया, नानी जान, इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के कदमों में दफन होना चाहते हैं, क्या आप उसकी इजाज़त देंगी? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने प्यारे नवासे की ये हालत सुनकर रो पड़ी। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी वो गमगीन लहजे में फरमाने लगी, हाँ मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। लेकिन जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये खुशखबरी लेकर अपने बड़े भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और इजाज़त की बात बताई तो वो धीमे से मुस्कुराए और फिर उदास लहजे में बोले, हुसैन मुझे डर है कि नानी ने सिर्फ मेरी मोहब्बत में ये इजाज़त दी है, तो इसलिए जब मेरी वफ़ात हो जाए तो एक बार फिर से इजाज़त मांग लेना। अगर उस वक्त भी इजाज़त मिल जाए तो मुझे रसूलुल्लाह के कदमों में दफन कर देना। अगर उस वक्त कुछ लोग उसका वुरूद करें तो हुसैन कोई झगड़ा मत करना। ऐ मेरे प्यारे भाई, अगर झगड़ा होने लगे तो मुझे मेरी अम्मी जान हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन कर देना। आखिरकार वो मनहूस लम्हा आ पहुँचा। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलमा शरीफ पढ़ा और वो अपनी रूह को अल्लाह के सपुर्द कर दिया। उनकी वफ़ात की खबर पूरे मदीने में आग की तरह फैल गई। हर तरफ मातम छा गया। बाज़ारों और गलियों में फूट फूट कर रो रहे थे। मदीना शरीफ की हर गली, हर मकान से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। हर कोई अपने प्यारे इमाम का आखिरी दीदार करने के लिए उमड़ा चला आ रहा था। इतनी भीड़ जमा हो गई कि तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर उस वक्त एक सुई भी फेंकी जाती तो शायद वो भी ज़मीन तक न पहुँच पाती। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल देकर कफन पहनाया गया, उनका जनाजा तैयार किया गया, फिर मस्जिद नबवी के सामने लाया गया और फिर एक सहाबी आगे बढ़े और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ाया। फिर वहाँ जनाजा लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे ही मरवान और उसके लोगों को इस बात की खबर हुई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह के कदमों में दफनाया जाएगा तो वो सब तलवारें लेकर लड़ने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने जुल्माना अंदाज में कहा, जब हमारे ख़ानदान के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस जगह दफन नहीं करने दिया गया तो अब हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी यहाँ दफन नहीं होने देंगे। यह सुनकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कड़े लहजे में फरमाया, तुम लोग होते कौन हो जो मेरे भाई को उनके नाना के करीब दफन होने से रोक रहे हो? और याद रखो, अगर तुम में से कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसकी गर्दन काट डालूंगा। हालात ऐसे बन रहे थे कि अगर एक भी तलवार उठ जाती तो मदीना शरीफ फिर से सहाबा और अहले बैत के खून से भर जाता। लेकिन ठीक उसी वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने रोते हुए फरमाया, तुम कैसे जालिम हो, अपने नबी के प्यारे नवासे को उनके कदमों में दफन नहीं होने देते। लेकिन मरवान के लोगों पर उसका कोई असर ना पड़ा। वो तलवारें उठाए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। ये देखकर हज़रत अबू हुरैरा ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, ए मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वो वसीयत याद नहीं जो उन्होंने वफ़ात के वक्त कही थी? उन्होंने कहा था कि अगर मुझे नाना के कदमों में दफन करने पर लोग विरदूत करें
तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे मेरी अम्मी जान हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन कर देना। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ। उन्होंने सबको इशारा किया और कहा, चलो जन्नतुल बकी चलते हैं। आज मेरे भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मेरी माँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के पहलू में दफन किया जाएगा। फिर सब जल्दी से जन्नतुल बकी पहुँचे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कब्र खोदी गई और शाम होते ही उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब दफन कर दिया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफ़ात आम वफ़ात नहीं थी, उसका असर पूरे इस्लामिक दुनिया पर पड़ा। बनु हाशिम की औरतों ने 1 महीने तक शोक मनाया, बाजार बंद हो गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, हर तरफ मातम ही मातम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में इस कदर डूब गए, उनको अपनी निजी परेशानियां तक भूल गईं। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।